بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے۔ نمبر 160، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا۔ ملا فیض کاشانی کی تفسیر صافی میں مرقوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے اپنے پھوپھیزاد بھائی عبد الرحمن بن حجش کو ماہ جمادی الثانی میں لشکر کی ایک ٹکڑی کے ساتھ روانہ کیا اور فرمایا کہ تم مشرکین کے تجارتی قافلوں پر نظر رکھو اور ان کو منتشر کرو۔ ان کا مقابلہ عمرو بن عبداللہ حضری اور اس کے 3 ساتھیوں سے ہوا۔ لڑائی میں ابن حضری مارا گیا اور اس کے 2 ساتھیوں کو پکڑ کر مدینہ لایا گیا۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑائی جمادی الثانی کے آخری دن ہو رہی ہے، جبکہ رجب کا چاند دکھائی دے چکا تھا اور یہ لڑائی رجب کی 1 تاریخ کو ہوئی تھی۔ عرب 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھتے تھے اور ان میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ ان مہینوں کو شہر الحرام کہتے تھے اور وہ یہ تھے: نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذوالقعدہ، نمبر 3 ذی الحج، نمبر 4 محرم۔ قریش نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کی ہے، جو کہ عرب کے دستور کے خلاف ہے۔ جب مجاہدین نے قریش کا یہ اعتراض سنا تو انہیں خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم سے نادانستہ بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں فرمائے گا، جب تک ہمیں مدینہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: اے رسول، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ خدا کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام کی زیارت کرنے سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں ارشاد اقدس الہی ہے: جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تک وہ تم سے مسجد حرام کعبے کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جنگ چھیڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کفار ان مہینوں میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کریں تو دفاع کے لیے لڑنا جائز ہے۔ نمبر 161، امام کے خلاف خروج کرنا۔ صحیح مدارک کے مطابق امام معصوم کی اطاعت واجب ہے۔ امام معصوم کی اطاعت ایمان، قبولیت اعمال اور اخروی نجات کی شرط ہے۔ اگر کسی شخص کے پلے جن و انس کی عبادت ہو لیکن اس کے نامہ اعمال میں اطاعت امام نہ ہو تو اس کی عبادت رائگاں جائے گی اور اسے کچھ فائدہ نہ دے سکے گی، اور اگر کوئی امام کے خلاف جنگ کرے تو تمام مسلمان پر فرض ہے وہ امام یا نائب امام کی اجازت سے اس سے جنگ کریں۔ روایت میں لفظ خارجی استعمال ہوا ہے اور خارجی کو کافر اور مرتد سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اطاعت امام اور مودت امام جیسے ضروری عقائد کا منکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: اگر مومنوں میں سے کوئی 2 فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرتے زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہو جائے
اور جب وہ رجوع کر لے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک خدا انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ باغیوں کے متعلق اسلام کے احکام امام علی علیہ السلام کی سیرت پاک سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں اسلامی حکومت کے باغیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہی سلوک باغیوں سے نمٹنے کے لیے اسلامی فقہ کی اساس بن گیا۔ ملا فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں کافی تہذیب اور تفسیر قمی سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو میرے بعد تعویل قرآن کی اساس پر جنگ کرے، جیسا کہ میں نے تنزیل قرآن کے مطابق جنگ کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو جوتا گانٹھ رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا گانٹھ رہے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اس پرچم تلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 3 مرتبہ بدر، احد اور حنین میں لڑ چکا ہوں، اب یہ 4تھی مرتبہ جنگ میں شرکت کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے دشمن ہمیں مارتے ہوئے صافات حجر کے مقام تک بھی دھکیل دیں تب بھی ہمیں یقین رہے گا کہ ہم حق پر اور دشمن باطل پر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام نے باغیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاندان کو قید نہیں کیا تھا۔ حضرت نے اس دن اعلان کر دیا تھا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے یا اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دے یا کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے فتح بصرہ کے موقع پر فرمایا تھا، کسی کو قید نہ کیا جائے، کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے، اور جو میدان سے بھاگ رہا اس کا تعاقب نہ کیا جائے، اور جو ہتھیار اتار کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، ہماری طرف سے اسے امان ہے۔ تفسیر صافی بحوالہ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7۔ نمبر 162 جامع شرائط فقہ کی مخالفت کرنا۔ جامع شرائط فقی اگر صحیح اجتہاد کے تحت فروع دین کے متعلق کوئی فتویٰ دے تو مقلدین پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، لیکن دوسرے فقہ پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جامع شرائط فقی کا فتویٰ ان کی نظر میں درست نہیں ہے تو پھر اس کی پیروی کرنا لازم نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ لیکن جب جامع شرائط فقی اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کو خطرات سے بچانے کے لیے مصلحت کے پیش نظر حکم دے، مثلا حلال کو حرام قرار دے، تو اس کی پیروی کرنا تمام لوگوں پر حتیٰ کہ دوسرے فقہ پر بھی لازم ہے۔ جو مذہبی رہنما حاکم اجاز کا رتبہ رکھتے ہیں ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں جن کی اسلامی شریعت میں بڑی احتیاط سے تشریح کر دی گئی ہے۔ ان اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ جب بھی ضروری سمجھے معروضی حالات سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ مثلا برطانوی استعمار نے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھیس میں ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح جب 1891 میں برطانوی حکومت نے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ تمباکو کی تجارت کے بہانے ایران میں داخل ہونا چاہا تو اس وقت کے فقی حضرت آیت اللہ مرزا سید محمد حسن شیرازی نے برطانوی کمپنی کی اقتصادی ناکہ بندی کے بارے میں فتویٰ دیا تھا۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں اس قسم کے فتوے کو حکم الفقی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو استعمال کرنا حرام ہے اور یہ امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک حاکم شرع کی جرأت، دور اندیشی اور تمباکو استعمال کرنے کی عارضی حرمت نے ایران کو برطانیہ کے قبضے میں جانے سے بچا لیا تھا۔
مگر یہ کہ کسی فقی کو یقین ہو جائے کہ جامع شرائط فقی کو موضوع کے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس فقی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس حکم کی پیروی کرے۔ ہمارے موقف کا اثبات حسب ذیل روایت سے ہوتا ہے۔ عمر بن حنظلہ سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ کے دو شیعوں میں قرض یا میراث وغیرہ کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور انہیں آپ تک رسائی حاصل نہ ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انہیں چاہیے کہ ہمارے شیعہ عالم میں سے اس عالم سے رجوع کریں جو ہماری احادیث بیان کرتا ہو، حلال اور حرام سے واقف اور ہمارے احکام جانتا ہو۔ میں نے اس عالم کو تم پر حکم بنایا ہے، یعنی اس کے حکم ہونے پر شیعوں کو راضی رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی اپنی کتاب تجلی میں لکھتے ہیں 4 آدمی آیت اللہ سید محمد باقر صدر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان چاروں کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ عراقی ہیں۔ ان میں سے ایک کو اس کے دادا کی وراثت میں ایک مکان ملا تھا جسے اس نے فروخت کر دیا تھا۔ مکان کو فروخت کرنے کے 1 سال بعد 2 بھائی آئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ میت کے حقیقی وارث ہیں۔ تینوں وارث اور خریدار چاروں آدمی سید کے روبرو بیٹھے اور ہر ایک نے اپنی دستاویزات پیش کی۔ سید نے ان تمام دستاویزات کا مطالعہ کیا، چند منٹ ان سے بات کی، اس کے بعد منصفانہ کارروائی کرتے ہوئے حکم دیا خریدار کو گھر میں حق تصرف حاصل ہے اور اب مکان اسی کا ہے، اور فروخت کرنے والے سے کہا گھر کی فروخت سے جو قیمت حاصل ہوئی ہے اس میں سے دونوں بھائیوں کا حق ادا کر دے۔ یہ چاروں افراد اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے سید کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور باہم مناقہ کر کے چلے گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں ششدر رہ گیا اور میں نے ابو شبر سے بے یقینی کے ساتھ پوچھا کیا قضیہ ختم ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہاں، سب لوگوں کو ان کا حق مل گیا اور وہ چلے گئے۔ سبحان اللہ، اس آسانی کے ساتھ، ایسی سادگی سے اور اس مختصر سے وقت میں محض چند منٹ کے اندر کافی ہے کہ ایک تنازع کا فیصلہ ہو جائے۔ اگر یہ قضیہ ہمارے ملک میں ہوتا تو کم سے کم 10 سال لگ جاتے۔ اسی پر بس نہیں، اس واقعے کے متعلق افراد میں سے بعض کے مر جانے پر ان کی اولاد اس قضیے کو طول دیتی۔ اس بات کو بھی چھوڑیے، کورٹ کچہری اور وکیلوں کی فیس اس قدر زیادہ ہے کہ شاید گھر بیچنے کی نوبت بھی آ جائے اور رشوتوں کا بوجھ اس کے سوا ہوتا، مگر نتیجہ کیا نکلتا؟ وہی دھاک کے 3 پات۔ میں نے اس کو تم پر حاکم مقرر کیا ہے، اور جب وہ عالم ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور کوئی فریق اسے نہ مانے تو اس نے خدا کے حکم کی توہین کی ہے اور ہمارے فرمان کو ٹھکرا دیا ہے، اور ہمارے فرمان کو ٹھکرانے والا خدا کے فرمان کو ٹھکرانے والا ہے، اور خدا کے فرمان کو ٹھکرانے والا شرک کی حد میں داخل ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 99۔ ابو خدیجہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اپنے کچھ شیعوں کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا تم ان تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے یا لین دین کا اختلاف ہو جائے تو تم فاسق حکام کے پاس مت جاؤ۔ کسی بادشاہ کے مجسمے اور بت کو طاغوت کہا جاتا ہے، لیکن جو شخص حد سے گزر جائے اور شیطان جو لوگوں کو نیک کاموں سے روکتا ہے اسے بھی لغت میں طاغوت کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 7 جگہ لفظ طاغوت آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمے طاغوت کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ اس کو نہ مانے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ ظاہر ہے کہ کوئی اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے بت کے پاس نہیں لے جاتا۔ تم اپنے میں سے ایسے شخص کو اپنا حکم بناؤ جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتا ہو۔ میں نے اسے تم پر قاضی مقرر کیا ہے۔ خبردار ایک دوسرے کے خلاف مقدمات فیصل کرانے کے لیے ظالم حاکم کے پاس مت جاؤ۔
اسحاق بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب جناب محمد بن عثمان عمری سے کہا کہ میں نے اپنے مشکل مسائل خط میں لکھ دیے ہیں اور ان کے جواب کو منتظر ہوں، آپ میرا یہ خط امام تک پہنچائیں۔ پھر میں نے اپنا خط ان کے حوالے کیا۔ خط کے جواب میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے لکھا تھا، تم کو جن نئے مسائل سے واسطہ پڑے ان کے لیے ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں، اور جہاں تک محمد بن عثمان عمری کا تعلق ہے تو خدا ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو، وہ میرے قابل اعتماد آدمی ہیں، ان کی تحریر میری تحریر ہے۔ غیبت طوسی صفحہ نمبر 291، کمال الدین صفحہ نمبر 484، وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 100، بحار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 81۔ فقیر بزرگوار مرزا حسن آشتانی 1902 اپنی کتاب القضا میں لکھتے ہیں، عمر بن حنظلہ کی روایت کئی جہاد سے جامع شرائط فقی کے اطاعت واجب ہونے اور اس کی نافرمانی کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، امام علیہ السلام نے مسئلہ قضاوت کے لیے جامع شرائط فقی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم کا تقاضا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ دیا جائے اس پر فقی کا فیصلہ نافذ ہو اور قابل رد نہ ہو۔ نمبر 2، امام کا یہ فرمانا ہے کہ اس کے حکم ہونے پر شیعوں کو راضی ہونا چاہیے، میں نے اس کو تم پر حاکم بنایا ہے۔ نمبر 3، امام کا یہ فرمانا ہے کہ اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والا خدا کے حکم کی توہین کرنے والا ہے اور اس نے ہمارے فرمان کو رد کر کیا ہے۔ مذکورہ بالا الفاظ سے ثابت ہو کہ جامع شرائط فقی کی مخالفت حرام ہے۔ امام نے مختلفات کے فیصلے کا حق جامع شرائط فقی کو دیا ہے اور بادشاہوں کے مقرر کردہ قاضیوں کی طرف رجوع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 163، ناحق قتل کرنا۔ کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سر فہرست شمار ہوتا ہے۔ بعض روایات میں گناہ کبیرہ کی تعداد 5، بعض میں 7 اور بعض میں 15 بیان کی گئی ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد خواہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، قتل ان میں سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ جو کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس نے کوئی قتل نہ کیا ہو اور زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک جان کو زندگی بخشے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، اور جو تعدی اور ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب دوزخ میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29-30۔ اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناجائز طور پر قتل نہ کرنا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ حمران بن عین راوی ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حالانکہ قاتل نے تو ایک انسان کو قتل کیا ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل کیسے بن گیا؟ آپ نے فرمایا کہ قاتل کو دوزخ میں ایسی جگہ پر بیٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے سب انسانوں کو قتل کیا ہوتا تب بھی یہی عذاب ہوتا۔ میں نے عرض کیا اگر قاتل دوسرا قتل کرے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عذاب دگنا ہو جائے گا۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 271۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خون کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم کے 2 فرزندوں کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر ترتیب وار خون کے فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام خون کے مقدمات کے فیصلے کر دیے جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر مقتول اپنے قاتل کا گریبان پکڑ کر لائے گا اور کہے گا کہ پروردگار اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ خدا فرمائے گا کہ کیا تو نے اس کو قتل کیا تھا؟ اسے انکار کی جرت نہ ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر مقتول خواہ وہ نیک ہو یا بد،
قیامت کے دن اپنے قاتل کا گریبان پکڑ کر آئے گا اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ خدا سے عرض کرے گا، خدایا میرے قاتل سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اگر قاتل نے اسے حق کے ساتھ قتل کیا ہوگا تو قاتل کو جنت میں بھیجا جائے گا اور مقتول کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اگر قاتل نے کہا کہ میں نے فلاں ظالم کے کہنے پر اسے قتل کیا تھا، تو اس وقت مقتول سے کہا جائے گا کہ تم قاتل سے قصاص لو۔ اس کے بعد خدا جو چاہے گا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص لوگوں کے خون بہانے کے لیے آستین الٹائے ہوئے ہو، اس کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ وہ ناقابل تسخیر انسان ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک قاتل مقرر کیا ہے جو نہیں مرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ نہ مرنے والا قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ قاتل دوزخ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، مومن اپنے دین میں فراغی سے رہتا ہے جب تک ناحق قتل نہ کرے۔ جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ابو حمزہ سمالی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے ایک بزرگوار نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ بنو جہینہ میں ایک مقتول کی لاش پڑی ہے۔ حضرت اس قبیلے کی مسجد میں گئے، لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر زمین و آسمان کے تمام رہنے والے ایک مسلمان کے خون میں شریک ہوں یا اس کے قتل پر راضی ہوں تو خدا ان سب کو ان کے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہوگا جس میں خون ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، پروردگار، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کے قتل میں شریک ہوا تھا، نہ جانے یہ خون کیسا ہے۔ ندائے قدرت آئے گی کہ تو نے میرے فلاں بندے کا ذکر کیا تھا اور تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات اتنی آگے بڑھی کہ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے خون کے کچھ قطرات تیرے حصے میں بھی آئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے افراد جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 جس نے ناحق قتل کیا ہو، نمبر 2 شرابی، نمبر 3 چغل خور۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مینا میں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور اچھی طرح سے میری بات سمجھو۔ میرا خیال ہے کہ آئندہ سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں دنوں میں سب سے زیادہ محترم دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا محترم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینوں میں سب سے زیادہ محترم مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مہینہ زیادہ حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام شہروں میں سے زیادہ محترم شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شہر سب شہروں سے زیادہ حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اتنے ہی حرام ہے جتنا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ تم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ لوگوں، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا خدایا گواہ رہنا، جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس تک پہنچا دے۔ یاد رکھو کسی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ ایک عبرت انگیز داستان۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 2 برس بعد جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے یا لاسارۃ الحسین کا نعرہ بلند کیا۔ چنانچہ ہزاروں افراد خون حسین کا انتقام لینے کے لیے ان کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ جناب مختار نے شہید کربلا کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا اور ایک مارکے میں ابن زیاد لعین بھی قتل ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزرے تھے کہ عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا اور اپنے بھائی مسیب بن زبیر کو کوفہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب مختار کی فوج اور اس کی فوج میں کوفے کے قریب ہرورہ کے مقام پر خونریز جنگ ہوئی، جناب مختار کو جنگ میں ناکامی ہوئی اور وہ کوفہ آ گئے۔
چند دن دارالعمارہ میں محصور رہے، پھر دارالعمارہ سے نکل کر دوبارہ جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ کوفے پر مسیب بن زبیر کا قبضہ ہو گیا۔ چند سال گزرے تھے کہ عبد الملک بن مروان نے شام سے اپنی فوج کوفہ روانہ کی۔ مسیب بن زبیر اور شامی فوج کے درمیان مسکن کے مقام پر زبردست لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مسیب مارا گیا اور پورا عراق عبد الملک بن مروان کے زیر نگیں آ گیا۔ عبد الملک بن مروان شاہانہ نخوت کے ساتھ کوفے کے دارالعمارہ میں آیا اور دربار عام لگایا۔ اس کے سامنے مسیب بن زبیر کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اس وقت عبد الملک بن عمیر نامی شخص کھڑا ہوا اور اس نے عبد الملک بن مروان سے کہا، یہ دارالعمارہ بھی عجیب ہے۔ ابن زیاد کے حکم سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اس وقت ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا اور حسین علیہ السلام کا سر سامنے رکھا تھا۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر چند دن گزرے کہ اس تخت پر مختار بن ابی عبیدہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور آج آپ اس تخت پر بیٹھے اور آپ کے سامنے مسیب کا سر ہے۔ خدا کرے کہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہے ہیں۔ عبد الملک نے جیسی یہ داستان سنی تو اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ فوراً تخت سے نیچے اترا اور حکم دیا کہ اس دارالعمارہ کو مسمار کر دیا جائے۔ کفر گناہ صفحہ نمبر 182۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس دارالعمارہ کی اینٹیں اور لکڑیاں منحوس ہیں، جبکہ اس میں اینٹوں اور لکڑیوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اصول قدرت ہے کہ نا انصافی اور ظلم مکانوں کو اجاڑ دیتے ہیں اور عدل و انصاف سے مکانوں اور قوموں کی تعمیر ہوتی ہے۔ بے گناہ سادات کا قتل۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں، عبید اللہ بن بزاز نیشا پوری بیان کرتے ہیں کہ مجھے حمید بن قحطبہ ہارون رشید کا معتمد خاص سے کوئی کام تھا۔ میں اسے ملنے سے گھر گیا۔ خادم نے اسے میرے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے مجھے اذن باریابی بخشا۔ اندر دسترخوان بچھا ہوا تھا اور انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ حمید کھانا کھا رہا تھا۔ وہ ماہ رمضان کے ایام تھے اور دن کا وقت تھا۔ میں روزے سے تھا۔ اس نے مجھے شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ کے پاس روزہ چھوڑنے کا کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، لیکن لہٰذا آپ کھانا کھائیں۔ حمید نے کہا کہ میں نہ تو بیمار ہوں اور نہ ہی روزہ چھوڑنے کا میرے پاس کوئی عذر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے روزہ نہ رکھنے کا سبب پوچھا۔ اس کے جواب میں حمید نے مجھے یہ داستان سنائی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ہارون کے ساتھ شہر طوس آیا ہوا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو دیکھا اس کے سامنے ایک ننگی تلوار رکھی ہوئی ہے۔ اس کے پہلو میں غلام کھڑا تھا۔ جب میں پہنچا تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا کہ تم کس حد تک میری اطاعت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی جان و مال سے بھی آپ کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں وہاں گیا تو وہی منظر قائم تھا۔ اس نے بار دیگر مجھ سے پوچھا کہ تم کس حد تک میری اطاعت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کو اپنی جان مال اور اپنے دین و ایمان پر مقدم رکھتا ہوں۔ جب اس نے میرا یہ جواب سنا تو مطمئن ہو گیا اور بولا کہ یہ تلوار اٹھاؤ اور اس غلام کے ساتھ جاؤ اور اس کی ہدایت پر عمل کرو۔ غلام مجھے ایک ایسے مکان پر لے گیا جو بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس مکان میں ایک کنواں اور 3 کمرے تھے۔ ہر کمرے میں 20 حسنی سادات قید تھے جن کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ غلام ایک کمرہ کھول کر لمبے اور گندے ہوئے بالوں والے 20 آدمیوں کو نکال لایا، جس میں پیر و جوان سب شامل تھے۔ اس نے مجھ سے کہا ان سب کو قتل کر دو۔ یہ علی و فاطمہ کی اولاد ہیں۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان سب کو قتل کر دیا اور غلام نے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی۔ پھر اس نے دوسرا کمرہ کھولا۔
اس میں بھی 20 آدمی تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ پھر اس نے ایک تیسرا کمرہ کھولا، اس میں بھی 20 آدمی تھے اور میں نے ان سب کو بھی قتل کر دیا۔ آخر میں ایک بوڑھا رہ گیا، اس نے مجھ سے کہا، او بغبغ، خدا تجھے غارت کرے، قیامت کے دن تو ہمارے نانا کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں گھبرا گیا۔ غلام نے مجھے غصے سے دیکھا، لہٰذا میں نے اس بوڑھے کو بھی قتل کر دیا اور غلام نے اس کی لاش بھی کنویں میں پھینک دی۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اولاد رسول میں سے 60 آدمیوں کو ناحق قتل کیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ نماز روزے سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ مجھے اپنے متعلق یقین ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلوں گا، اس لیے میں رمضان میں بھوکا رہوں تو کیوں رہوں؟ عیون الاخبار الرضا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108۔